بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 44 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شرطیہ منفصلہ کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب لأنها ان حکم فیہا بالتنافی او بعدمہ بین النسبتین فی الصدق والکذب معا کانت المنفصلۃ حقیقیۃ کما تقول هذا العدد اما زوج او فرد فلا يمكن اجتماع الزوجیۃ والفردیۃ فی عدد معین وارتفاعه وان حکم بالتنافی او بعدمہ صدقا فقط كانت مانعۃ الجمع كقولك هذا الشيء اما شجر او حجر فلا يمكن ان يكون شيء معین حجرا او شجرا معا وَيُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ شَيْئًا مِّنْهُمَا وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ سَلْبِهِ كِذْبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ كَقَوْلِ الْقَائِلِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَا يَغْرِقُ فَارْتِفَاعُهُمَا بِأَلَّا يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ وَيَغْرِقُ مُحَالٌ وَلَيْسَ اجْتِمَاعُهُمَا مُحَالًا بِأَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَغْرِقُ۔ ترجمہ: فصل: شرطیہ منفصلہ کے 3 قسم ہیں، اس لیے کہ اگر حکم شرطیہ منفصلہ میں تنافی یا عدم تنافی کا دو نسبتوں کے درمیان صدق اور کذب دونوں میں ہو تو اس کو منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کہیں کہ ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، لہذا ممکن نہیں کہ زوجیت اور فردیت جمع ہو جائیں کسی عدد معین میں اور دونوں کسی عدد معین سے اٹھ جائیں۔ اور اگر حکم کیا جائے تنافی یا عدم تنافی کا فقط صدق کے اعتبار سے تو اس کو مانعۃ الخلو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ کا قول ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، لہذا ممکن نہیں کہ شے معین حجر اور شجر دونوں ہو، اور ممکن ہے کہ ان دو میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ اور اگر حکم کیا جائے تنافی یا عدم تنافی کا فقط کذب کے اعتبار سے تو یہ مانعۃ الخلو ہے، یا زید سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہے، لہذا ان دونوں کا ارتفاع اس طرح کہ زید نہ سمندر میں ہو اور وہ غرق ہو جائے یہ محال ہے، اور نہیں ہے ان دو کا اجتماع محال بین طور کہ زید سمندر میں ہو اور وہ غرق نہ ہو۔ یہ تھی ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا کہ فصل: الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، یہاں سے مصنف شرطیہ منفصلہ کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر آپ شرطیہ منفصلہ کی تعریف جان چکے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ اس قضیہ شرطیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مقدم اور تالی میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم کیا جائے، یعنی مقدم اور تالی میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ مقدم اور تالی میں منافات پائی جاتی ہے، جمع نہیں ہو سکتے، اور عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا قضیہ کہ جس کے اندر ایسا قضیہ شرطیہ کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم پایا جائے یہ شرطیہ منفصلہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں سے شرطیہ منفصلہ کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو شرطیہ منفصلہ کے 3 قسم ہیں: حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو تنافی عدم تنافی کا حکم صدق کذب دونوں میں ہوگا، یا تنافی اور عدم تنافی کا حکم فقط صدق میں ہوگا یا فقط کذب میں ہوگا،
اگر تنافی عدم تنافی کا حکم صدق کذب دونوں میں ہو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم فقط کذب میں ہو، کذب کے اعتبار سے ہو تو اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع، اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم فقط کذب کے اعتبار سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف۔ تعریفات کو اور مثالوں کو جاننے سے پہلے ایک چھوٹا سا تمہیدی مقدمہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں تنافی عدم تنافی یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ مقدم اور تعلیم میں تنافی عدم تنافی کا کیا معنی ہے، یعنی تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تعلیم میں منافات ہے، جمع نہیں ہو سکتے، اور عدم تنافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمع ہو سکتے ہیں، منافات نہیں ہیں۔ اب یہاں آیا صدق اور کذب میں تنافی اور عدم تنافی، یہ سمجھیں صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، صدق میں منافی سچا ہو اور طالبی سچا ہو، ان میں منافات ہیں، جمع نہیں ہو سکتے، اور عدم تنافی کا مطلب یہ ہوگا کہ صدق میں منافات نہیں ہیں، یعنی کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، مقدم بھی پایا جا سکتا ہے اور طالب بھی پایا جا سکتا ہے۔ کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقدم اور تالی ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، اور کذب میں عدم تنافی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک اٹھ سکتا ہے، مقدم بھی اٹھ سکتا ہے اور تالی بھی اسے اٹھ سکتا ہے۔ تو اس تمہیدی مقدمے کے بعد اب آئیے ہم ان تین قضایا کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ۔ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ایسا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے کہ جس میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں میں پایا جائے، یعنی اور کذب دونوں میں پایا جائے، یعنی صدق میں بھی تنافی عدم تنافی ہے اور کذب میں بھی تنافی اور عدم تنافی ہے۔ جس طرح کہ مثلا موجبہ کی مثال ہے ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے۔ آپ کسی ایک عدد کو متعین کر لیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، تو اب یہاں صدق میں منافات پائی جا رہی ہے۔ صدق میں منافات کا مطلب یہ ہے کہ زوج اور فرد دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کوئی ایک عدد ہو اس کے اندر زوجیت بھی پائی جائے اور اس کے اندر فردیت بھی پائی جائے۔ زوجیت کا مطلب ہوتا ہے دو کے اوپر پورا تقسیم ہونا، اور فردیت کا مطلب ہوتا ہے دو کے اوپر پورا تقسیم نہ ہونا۔ تو آپ کوئی ایک عدد لے لیں تو وہ عدد یا زوج ہوگا یا فرد ہوگا، ایسا نہیں اس میں پائی جائے اور فردیت بھی اس میں پائی جائے، تو یہ صدق میں منافات ہے۔ جس طرح اس میں صدق میں منافات ہے اسی طرح کذب میں بھی منافات ہے۔ کذب میں منافات کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، تو آپ کسی ایک عدد کی طرف اشارہ کر کے جب کہو کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے تو اس میں کذب میں بھی منافات پائی جاتی ہے کہ اس عدد سے زوجیت بھی اٹھ جائے اور فردیت بھی اٹھ جائے، یعنی وہ عدد تو ہو لیکن وہ نہ زوج ہو نہ فرد ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی عدد ہے وہ یا زوج ہے یا فرد ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عدد ہے اور وہ زوج بھی نہیں ہے اور فرد بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھی صدق اور کذب میں منافات۔ اب سمجھیے کہ صدق اور کذب میں عدم منافات یہ ہوتا ہے سالبہ کے اندر۔ مصنف نے صرف موجبہ کی مثالیں دی ہیں، سالبہ کی مثالیں نہیں دی، آپ سالبہ کی بھی مثال سمجھ لیں تاکہ اور کذب میں جس طرح منافات سمجھ آ گئی اسی طرح عدم منافات بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ لیس البتۃ ھذا العدد اما زوج او منقسم بمتساویین، یعنی یہ عدد یا زوج نہیں ہے یا منقسم بمتساویین نہیں ہے، یعنی زوج نہیں ہے کا مطلب دو کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، اور منقسم بمتساویین کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو آپ کسی عدد کو مثلا 4 کا عدد ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہیں کہ یہ عدد یا زوج نہیں ہے یا منقسم بمتساویین نہیں ہے، تو یہاں صدق میں عدم منافات ہے۔ عدم منافات کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، تو یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں،
مثلا 4 کا عدد ہے تو 4 کے اندر زوجیت بھی پائی جاتی ہے اور اس کے اندر انقسام بھی متساویین بھی پایا جاتا ہے، تو زوج اور منقسم بھی متساویین یہ پائے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جس طرح یہاں صدق میں عدم تنافی ہے، اسی طرح قسم میں بھی عدم تنافی ہے۔ قسم میں عدم تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ سکتا ہے، جس طرح کہ مثلا 3 کا عدد ہے تو 3 کے عدد سے زوج بھی اٹھا ہوا ہے اور منقسم بھی متساویین بھی اٹھا ہوا ہے، کہ 3 کا عدد زوج بھی نہیں ہے اور وہ منقسم بھی متساویین بھی نہیں ہے، یعنی کہ 2 کے اوپر پورا تقسیم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تعریف آگی قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی۔ اب دوسرا قضیہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع کی تعریف یہ ہے کہ ایسا قضیہ شرطیہ منفصلہ کہ جس کے اندر مقدم اور تالی میں فقط صدق کے اندر تنافی یا عدم تنافی کا صدق میں، قسم میں نہیں، بلکہ صرف صدق کے اندر تنافی عدم تنافی کا حکم پایا جائے۔ صدق میں تنافی کا مطلب یہ کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور صدق میں عدم تنافی کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہے، مصنف نے صرف تنافی کی مثال دی ہے جو کہ موجبہ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ مثال ہے ھذا الشیء اما شجر او حجر، کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے۔ تو آپ کسی شے کو متعین کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے۔ اب یہاں صدق کے اندر تنافی پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ متعین شے شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو، اس کے اوپر شجر بھی سچا ہے اور حجر بھی سچا ہے، تو اس میں منافات ہے، یعنی کہ یہ دونوں سچے نہیں آ سکتے۔ تو وہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، شجر ہے تو حجر نہیں ہو سکتی، حجر ہے تو شجر نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شے ہے وہ شجر بھی ہے اور حجر بھی ہے۔ تو یہاں صدق میں تنافی پائی جاتی ہے۔ باقی رہ گیا کہ قسم میں تنافی نہیں ہے۔ قسم میں تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، یہاں ہر ایک اٹھ سکتا ہے۔ مثلا آپ کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا کتاب کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، تو کتاب سے شجر بھی اٹھا ہوا ہے اور حجر بھی اٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں قسم کے اندر تنافی نہیں ہے، صرف صدق کے اندر تنافی ہے کہ شجر اور حجر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسرا قضیہ ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو۔ تو قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلو کہتے ہیں ایسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کو کہ جس میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم فقط قسم میں ہو، صدق میں نہ پایا جائے۔ اور قسم میں تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، اور عدم تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ سکتا ہے۔ مصنف نے صرف تنافی کی مثال دی ہے جو کہ موجبہ کے اندر ہوتی ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرقا، کہ زید یا سمندر میں ہے یا غرق نہیں ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، زید یا سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہے۔ تو یہاں قسم کے اندر تنافی پائی جاتی ہے، اور قسم میں تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا۔ اب دیکھیں زید یا سمندر میں ہے، تو جب زید سمندر میں ہو، اب یہ اگر اٹھ جائے تو کیا بنے گا کہ زید سمندر میں نہیں ہے، اور لا یغرقا یہ اگر اٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید غرق ہو گیا۔ اب معنی یہ بنے گا کہ زید کیا ہے، سمندر میں نہیں ہے اور وہ غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ قسم کے اندر تنافی پائی جاتی ہے کہ ہر ایک اٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر ایک اٹھ نہیں ہے، اور لا یغرقا وہ غرق نہیں ہے، یہ اٹھ جائے تو مطلب ہوگا کہ وہ غرق ہو گیا۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ زید سمندر میں نہیں ہے اور وہ غرق ہو گیا، تو یہ محال ہے، کیونکہ غرق یہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ تو زید سمندر میں نہیں ہے، پانی میں نہیں ہے، تو وہ غرق کیسے ہو سکتا؟ وہ غرق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قسم کے اندر تنافی ہے۔ باقی رہ گیا کہ صدق کے اندر یہاں تنافی نہیں ہے، کیونکہ صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ جمع ہو سکتے ہیں کہ زید سمندر میں بھی ہو اور وہ غرق نہ ہو،
ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ زید سمندر میں ہے اور وہ غرق نہیں ہے، جس طرح کہ ساحل سمندر پر لوگ یہ سمندر میں جاتے ہیں تھوڑے پانی کے اندر تو وہ سمندر کے اندر ہوتے ہیں اور وہ غرق نہیں ہوتے۔ یہ تھی شرطیہ منفصلہ کی پہلی تقسیم اور اس کے تحت 3 اقسام آئے۔ اب آگے دیکھیے 3 اقسام آئے۔ اب آگے دیکھیے شرطیہ منفصلہ کے 2 اور قسم بھی ہیں۔ یہ جو پیچھے آپ نے 3 اقسام پڑھے ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو، ان میں سے ہر ایک کے آگے 2 قسم ہیں، اور وہ 2 قسمیں انادیہ اور اتفاقیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے ہوگا، یا ذات کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ اتفاقی طور پر تنافی یا عدم تنافی کا حکم پایا جائے گا۔ اگر مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے ہو تو ایسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کو کہتے ہیں انادیہ۔ آگے عام ہے کہ وہ حقیقیہ ہو، مانعۃ الجمع ہو یا مانع ہو، اور اگر مقدم اور تالی میں تنافی یا عدم تنافی کا حکم ان کی ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر تنافی عدم تنافی پائی جائے تو ایسے قضیہ شرطیہ منفصلہ کو کہتے ہیں اتفاقیہ۔ تو شرطیہ منفصلہ انادیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ انادیہ ایسا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے پایا جائے، یعنی ذات تقاضا کرے تنافی یا عدم تنافی کا۔ اس کی مثال ہے جس طرح ھذا العدد اما زوج او فرد، تو یہاں مقدم ہے زوج اور تالی ہے فرد، تو زوجیت اور فردیت کی ذات جو ہے ذات کی ایک دوسرے کے منافی ہیں، یعنی زوج کی ذات یہ فردیت کی ذات کے منافی ہے اور فردیت کی ذات یہ زوجیت کی ذات کے منافی ہے۔ تقسیم ہونا اور فردیت کہتے ہیں 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ ہونا، تو ان کی ذاتوں کے اندر تنافی پائی جاتی ہے، لہٰذا اس قضیہ کو ہم کہیں گے کہ یہ شرطیہ منفصلہ انادیہ ہے۔ دوسرا ہے شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ۔ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ ایسے شرطیہ منفصلہ کو کہتے ہیں کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم اتفاقاً پایا جائے، مقدم اور تالی کی ذات تقاضا نہ کرے تنافی یا عدم تنافی کا۔ اس کی مثال ہے جس طرح ھذا الرجل اما اسود او کاتب، کہ یہ آدمی یا اسود ہے یعنی رنگ کا کالا ہے یا کاتب ہے، مطلب کالا ہے تو کاتب نہیں ہے، کاتب ہے تو کالا نہیں ہے۔ تو یہاں جو تنافی پائی جاتی ہے اسود اور رجل کاتب کے اندر، تو یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسود کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ وہ کاتب نہ بنے، اور کاتب کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ وہ کاتب نہ بنے، اور کاتب کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اسود نہ ہو، بلکہ یہاں اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ رنگ کا کالا ہے اور اتفاقاً وہ کاتب نہیں ہے، یا ایک آدمی ہے وہ کاتب ہے اور اتفاق ہے کہ وہ رنگ کا کالا نہیں ہے۔ تو یہ اتفاقاً حکم پایا گیا ہے، یہ مقدم اور تالی کی ذات کی وجہ سے تنافی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شرطیہ منفصلہ کی اقسام، پہلے حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے آگے 2 قسم انادیہ اور اتفاقیہ، ان کی تعریفات اور مثالوں کو جانا۔ امید ہے کہ آپ لوگ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان قضایا کی تعریفات اور مثالوں کو تحریر کریں اور مثالوں کو منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی